ایس اے آن لائن اکیڈمی یوٹیوب چینل کو وزٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو ہمارے اس چینل پر ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملیں گی۔ اگر آپ ہم سے کسی بھی کورس کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا ہمارے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا فیس بک پیج وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے ایس اے آن لائن اکیڈمی، ایس اسپیس اے اسپیس ONLINE اسپیس ACADMI۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے آن لائن اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لوئی بریل کون ہے اور ہماری بریل ایجاد کیسے ہوئی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ 4 جنوری 1809 کو لوئی بریل نے جس وقت اس عالم رنگ و بو میں آنکھ کھولی، وہ زمانہ فرانس کے لیے انقلاب اور ہنگاموں کا زمانہ تھا۔ حکومت وقت کے خلاف شرم بقا تھا۔ نپولین اپنی حکمرانی کا پرچم بلند کر رہے تھے اور یورپ کے نقشے کو تبدیل کرنے میں کوشاں تھے۔ یہ سب کچھ پیرس میں ہو رہا تھا، لیکن یہاں سے صرف 26 میل کے فاصلے پر واقع لوئی کا گاؤں کوڑے بالکل پرسکون تھا، جیسے ان واقعات سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ لوئی کی زندگی ایک مختصر اور سادہ سی زندگی تھی۔ لوئی کے 4 بہن بھائی تھے۔ لوئی کے والدین کافی سادہ اور پرسکون دیہاتی زندگی گزار رہے تھے۔ لوئی کے والد چمڑے کا کام کرتے تھے۔ لوئی اپنے ماں باپ کو کافی عزیز تھا۔ لوئی پیدائش کے وقت کافی کمزور تھا۔ اگر ڈاکٹر دیکھتے تو لوئی کی زندگی سے مایوس ہو جاتے، لیکن آہستہ آہستہ 2-2.5 سال کی عمر میں لوئی کافی صحت مند ہوا، جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کی زندگی میں ایک نئی خوشی آئی۔ لوئی کو صحت مند دیکھ کر وہ اسے ہمیشہ اپنے سینے سے لگاتے اور خوش ہوتے۔ چونکہ لوئی کے والد چمڑے کا کام کیا کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے بیٹے کو اپنی ورکشاپ میں آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ لوئی کے والد اپنے گاہک سے بات کر رہے تھے کہ لوئی ان کی ورکشاپ میں داخل ہوا اور باپ کی نقل کرتے ہوئے چمڑے کا ایک پیس بینچ پر رکھا جو کہ اس سے اونچا تھا۔ لوئی کا قد چھوٹا تھا۔ اس نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنی ٹھوڑی کو بینچ پر رکھا اور باپ کی نقل کرتے کرتے اوزار لہرا کر اس کی بائیں آنکھ میں لگا، جس سے اس کی آنکھ کافی متاثر ہو گئی۔ لوئی کے والدین کافی پریشان ہو گئے۔ دیہاتی علاج اور معالجے سے کام چلتا رہا۔ بعد میں کوئی فرق نہ پڑا۔ آہستہ آہستہ اس کی دوسری آنکھ بھی متاثر ہو گئی۔ اب لوئی مکمل نابینا ہو چکے ہیں۔ لوئی کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے ایک پادری نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو تعلیم و تربیت کی طرف راغب کر دیں۔ اس وقت نابینا افراد کے لیے پڑھنا لکھنا کافی محال تھا۔ وہ کپڑے
پر ابرے حروف کو پڑھتے لکھتے تھے، جو کہ سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا تھا۔ پہل پادری نے اس کو گاؤں کے اسکول میں ماسٹر صاحب سے منت سماجت کر کے داخلہ دلایا۔ لوئی اپنے اسکول کا کام زبانی یاد کرتے تھے۔ آخر وہیں استاذ نے اس کے والدین کو مشورہ دیا کہ اسے پیرس کے انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ میں داخل کروایا جائے۔ لوئی کے والد نے یوں ہی کیا۔ انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ کا آغاز یوں ہوا کہ ایک مرتبہ پیرس کے جونیئر آفیسر کی ملاقات ایک بازار میں نابینا گروہ سے ہوئی، جو کہ موسیقی یعنی میوزک بجا کر راہگیروں کو لطف اندوز کیا کرتے تھے۔ دوسری مرتبہ گرجے میں ایک سوالی ہاتھ بلند کر کے بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ دونوں واقعات دیکھ کر جونیئر آفیسر کافی مایوس ہوا اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ نابینا افراد کے لیے کچھ ایسا ایجاد کیا جائے جس سے وہ اپنی زندگی یا معاشی روزگار کو بآسانی انجام دے سکے۔ انسٹیٹیوٹ فار دا بلائنڈ کا آغاز یوں ہی ہوا، جس میں موسیقی یعنی میوزک اور کپڑوں پر لکھنا پڑھنا نابینا افراد کو سکھایا جاتا تھا۔ لوئی بریل نے بھی اپنی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ لوئی بریل کافی صلاحیت مند اور ہونہار بچہ تھا، جو کہ اپنی پڑھائی کو دل لگا کر کیا کرتا تھا۔ لوئی نے مختلف زبانوں میں تعلیم حاصل کی، جس میں فرانسیسی، انگریزی اور یونانی زبانیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ریاضی، تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم بھی حاصل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ فن موسیقی یعنی میوزک میں بھی فطری صلاحیت حاصل کی اور دستکاری میں بھی اتنی مہارت حاصل کی کہ وہ عام معیار پر اترتی تھی۔ غرض تعلیم کے بعد لوئی کے پرنسپل ڈاکٹر پگنیر کی ہدایات پر بحیثیت استاد کے اس ادارے میں تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے، لیکن ان تمام کے باوجود لوئی اپنی نابینا ساتھیوں کے لیے ہر وقت فکر مند رہتا کہ کوئی ایسا طرز تحریر ایجاد کیا جائے جسے نابینا افراد بآسانی پڑھ اور لکھ سکیں۔ صحیح مسلم اور کامل احکام کے نتیجے میں لوئی کی میٹنگ نپولین کی فوج کے سابق کیپٹن چارلس باربی سے ہوئی، جس نے رات کے اندھیرے میں اپنے دستے کو پیغاموں رسائی کی غرض سے کچھ ابھرے ہوئے خطوط اور نقطے ایجاد کیے تھے۔ اس سے لوئی کو کافی مدد ملی اور لوئی نے نابینا افراد کے لیے یہ طرز تحریر ایجاد کی۔ پہل اس طرز تحریر کو فرانس کی حکومت نے مسترد کیا، جس سے لوئی کافی مایوس ہوئے، لیکن اس کے بعد بھی
لوئی نے اپنی مدد کر کے اس کو نہیں چھوڑا بلکہ اپنی مدد اور کامیابی سے اس طرز تحریر کو رائج کروایا۔ 1835 میں لوئی نے جب یہ طرز تحریر پیش کی تو اس کو منظور کرتے کرتے 16 سال لگے۔ اس کو ملکی حیثیت دینے کے لیے 1851 میں فرانس کی حکومت نے ایک قرارداد کے طور پر پیش کیا جو کہ منظور ہو گئی۔ نابینا افراد اس کے تھرو بآسانی پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ لوئی جب یہ بریل ایجاد کر رہے تھے تو انہیں مشورہ دینے کے لیے ان کے شاگرد بھی لوئی کی مدد کیا کرتے تھے۔ لوئی کو اس کی وجہ سے کافی ممتاز اور اعزازات ملے۔ دسمبر 1851 کو لوئی تب دق کے مرض میں مبتلا ہو گئے جس سے وہ اپنی زندگی کے آخری دن گن رہے تھے۔ یوں ہی ہوا کہ اپنی 43ویں یعنی 43 سالگرہ پر لوئی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس بریل کو عالمی سطح پر رائج کرنے کے لیے برطانیہ کے ایک شخص نے اس کا بیڑا اٹھا لیا جو کہ وہ بھی اپنی زندگی کے پچھلے وقت میں نابینا ہو چکا تھا۔ 1869 میں انہوں نے بریل کو دیکھا اور 1870 میں اس کو رائج کر دیا۔ آج بھی دنیا بھر میں نابینا کی طرز تحریر بریل مانی جاتی ہے اور اسے بآسانی پڑھا اور لکھا جا سکتا ہے۔ یہ 6 نقطوں پر مشتمل حروف 63 اشکال پر مشتمل ہیں جس سے مختلف زبانوں کی ساتھ ساتھ رموز و اوقاف بھی بنتے ہیں۔